مومنین و مومنات جو حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں بار الہ، تو یہ واسطہ عظمت آل محمد کا تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، خصوصاً ہمارے سکندر بھائی کے رزق حلال میں برکت و وسعت نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی دعائیں حاجات دل میں رکھ کر بیٹھیں، توسل کرتے ہیں اہل بیت نبوت سے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونجات من النار ومن کل بلیہ والفوز بالجنة ورضوان فی دار السلام وجوار نبی کا محمد علیہ وآلہ السلام۔ اللہم ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الخلائق ارضیۃ والسماویہ والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ وعبادت العابدیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وسیادت الرضویہ ونجابت التقویہ وشرافت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المہدیہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین والفرقۃ الباغیہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صلوات۔ خالق کائنات اس مجلس عزا کو قبول و منظور فرمائے، جمیع مرحومین کو بار الہ جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، خصوصاً رب نواز ابان اسد امان بار الہ ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ آپ تمام کے مرحومین، شب جمعہ ہے، شب رحمت، شب دعا ہے، خالق کائنات جو خدمت گزاران ہے اس امام بارگاہ علی رضا کے بار الہ ان کی توفیقات میں برکت و وسعت نصیب فرما، میں گناہگار کے علم میں برکت و وسعت عطا فرما۔ شب جمعہ ہے، چاہتا تھا کہ علوم اہل بیت کی یہ نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے یہ منبر حسینی، مومنین کی خدمت میں کچھ علوم اہل بیت کے موتی پیش کر کے اپنے لیے طالب دعا ہو جاؤں، ہے نا توجہ؟ 28واں پارہ سورہ طلاق 3 نمبر کی آیت، خالق کائنات ایک واضح اعلان فرما رہا ہے، وَمَنْ يَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔
جس کسی نے بھی اللہ کی ذات پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، خالق کائنات فرما رہا ہے میں اللہ اس کا وہ بندہ میری کفالت میں آ گیا۔ اللہ اکبر، یعنی کفایت الہی میں وہ بندہ آ گیا، کفالت الہی میں وہ انسان آ گیا جس نے صحیح معنوں میں اللہ پہ توکل کیا۔ بہت سارے ایسے حروف ہیں مومنین، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، ہم انہیں زبان سے ادا بھی کرتے ہیں، ان کے معنی و مفاہیم بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں فکر و تدبر نہیں کرتے ہے نا توجہ؟ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اس میں ایک شے ہے توکل۔ اکثر الفاظ ہم اپنی زبان سے دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، معنی پہ غور کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ صحیح معنوں میں ہم اپنی زندگیوں میں یہ داخل نہیں کرتے، نہیں، اپنے پورے مکمل نظام حیات میں، نظام زندگی میں اس توکل کو داخل کرنا ہے۔ آج کی گفتگو اسی عنوان پہ ہوگی، توکل ہے کیا شے؟ ہم کہتے ہیں بھروسہ، بے شک صحیح معنی ہے بھروسہ اللہ پہ۔ کیسا بھروسہ اللہ پہ؟ اللہ اکبر۔ آج علوم اہل بیت کی روشنی میں، فرامین ائمہ کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ توکل کتنی عظیم نعمت پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، العظمت کبریا۔ توکل کیا معنی ہے؟ امیر المومنین جا رہے ہیں کوفہ میں، سر بازار کوفہ ایک شخص نے امیر المومنین کو روک لیا۔ ہر امام خوش ہوتا تھا کہ کوئی دینی مسائل، کوئی دینی بات جہاں کہیں بھی ممکن ہو ہم سے پوچھیں۔ سر راہ کوفہ کا بازار ہے، امیر المومنین جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا امیر المومنین کے قریب، السلام علیکہ یا ابا الحسن۔ علیکم السلام۔ اب یہ روایت کے لفظ ہیں، فقال رجل، اس شخص نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ یا ابا الحسن ما حد الایمان، اے ابا الحسن ایمان کی کیا حد ہے؟ فقال علیہ السلام الیقین، امیر فرماتے ہیں ایمان کی حد یقین ہے۔ فقالوا ما حد الیقین، اس شخص نے پھر سوال کیا، یا امیر المومنین میں نے پوچھا ہے ما حد الایمان، آپ نے فرمایا ہے حد الایمان الیقین۔ پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا ہے، قالوا ما حد الیقین، قال ابا الحسن حد الایمان توکلت علی اللہ، ایمان کی خط، ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ توکل کرے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی عظیم المرتبت نعمت پروردگار ہے، عظیم تر نعمت ہے۔ کوشش کریں کہ اس توکل کو صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ جو علوم اہل بیت کے موتی ہیں آپ کی خدمت میں شب جمعہ ہے نچھاور کر رہا ہوں۔ توکل یعنی اپنے تمام امور کو، پورے کے پورے نظام زندگی کو اس بے مثل و بے مثال ذات اللہ کے حوالے کرنا، اور دل سے یقین کرنا کہ وہ کریم رب ہے، وہ رحیم رب ہے، وہ ستار العیوب رب ہے، وہ مسبب الاسباب رب ہے۔ اگر ہمیں بھروسہ ہے تو فقط اللہ کی ذات پہ ہے، اس چیز کا نام ہے توکل۔ اللہ اکبر، سمجھے آپ معنی؟ کہ صحیح معنوں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یقین کرتے ہوئے اپنے تمام امور صدق نیت سے، یقین کامل سے خالق کائنات کے سپرد کر دینا، اس شے کو کہتے ہیں توکل۔ اور جس کو یہ دولت نصیب ہو گئی، جس کو یہ نعمت نصیب ہو گئی، پھر جیسا کہ 28واں پارہ سورہ طلاق 3 نمبر کی آیت، مختصر آیت، اعلان پروردگار ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کے پہ توکل کیا
فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ تعالیٰ کی وہ حمایت و کفایت و کفالت میں آ گیا، یعنی مانیے کہ وہ رب الارباب ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا اہم علمی گفتگو، مشکل ترین گفتگو، کوشش کر رہا ہوں کہ انتہائی آسان لفظوں کے پہرائے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہی حق کے منبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 توفیقیں جس کو نصیب ہو گئیں، پھر 3 عظیم نعمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر جس مومن کو دعا کی توفیق مل گئی، حضور فرماتے ہیں اب قبولیت دعا سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہے نا توجہ؟ اللہ اکبر۔ دعا کی نعمت جس کو مل گئی نا، اب قبولیت دعا سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ قبولیت دعا کی نعمت اس پہ ضرور آئے گی، دیر بدیر۔ دعاؤں کی قبولیت میں امر الہی ہے، نہ گھبرایا کریں۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ آپ کو کیا معلوم کہ کون سا وقت ہے، کون سا امر الہی ہے، کون سا اسرار الہی ہے، یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ وہ ذات بہتر جانتی ہے جو رب الارباب ہے، جو مسبب الاسباب ہے۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی، حضور فرماتے ہیں اب قبولیت دعا سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر ختمی مرتبت فرماتے ہیں وہ زبان جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے کی توفیق مل گئی نا، صحیح معنوں میں شکر الہی، پھر حضور فرماتے ہیں نعمتوں کی فراوانی اس پہ ضرور آئے گی، نعمتوں کی فراوانی اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ختمی مرتبت فرماتے ہیں سید المرسلین خاتم النبیین فرماتے ہیں تیسری عظیم نعمت توکلت علی اللہ ہے۔ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، جس نے اللہ پہ توکل کیا، گویا وہ شخص اللہ کی حمایت و کفایت و کفالت میں آ گیا ہے۔ اب وہ بے وارث نہیں ہے، اب وہ لاچار و مجبور نہیں ہے، خالق کائنات کی حمایت میں آ گیا۔ جو بندہ خالق کائنات کی حمایت میں آ گیا، جو اللہ تعالیٰ کے بھروسے میں آ گیا، کوئی دنیا کی طاقت اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ حاکم الحاکمین اس کے ساتھ ہے۔ یہ توکل ہے۔ توکل یہ ہے کہ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ کیوں ہم دنیا کی چوکھٹ پہ سر جھکائیں؟ کیوں نہ اس کریم کے دروازے پہ سر جھکائیں جو کہتے ہیں بندہ تو مجھے پکار تو صحیح، میں رب تجھے لبیک کہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر صحیح معنوں میں توکل کو سمجھنا ہے، دروازہ اہل بیت پہ جھکنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہستیاں ہمارے اور رب کے درمیان وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں۔ نہ وہ ہستیاں ہمارے جیسی ہیں، نہ وہ ہستیاں اللہ کی جیسی ہیں، بلکہ خالق و مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے، جو واسطہ ہے، ہم ان کو محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ توکل کیا ہے۔ افوض امری الی اللہ، اپنے تمام امور، اپنے تمام خواہشات، اپنی تمام دعائیں اللہ کے سپرد کر دے، پھر تو آزاد ہے۔ رب جانے اور وہ مسبب الاسباب جانے۔ ہم کوئی بے وارث نہیں ہیں۔ خالق کائنات نے ہمیں ائمۃ الہدیٰ نصیب فرمائے ہیں، چہاردہ معصومین کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس انداز میں عملی طور پہ توکل تو اللہ کی منزل پہ انسان فائز ہو کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ انسان اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو مشیت پروردگار کے اوپر نہ داخل کرے۔ بڑا اہم موضوع ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ معرفت انگیز اور فکر انگیز کلام اہل بیت آپ کی خدمت میں، علوم اہل بیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ توکل کی منزل پہ انسان کو آنا چاہیے، سب شے اللہ کے سپرد۔ افوض امری الی اللہ، اپنے تمام امور اللہ کی جانب۔ دعا کرنا تیرا کام ہے، آگے چل کے بتاؤں گا۔ توکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لینے کا نام توکل نہیں ہے۔ توجہ مومنین شارجہ، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے کا نام توکل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ائمہ علیہم السلام فرماتے ہیں مشیت پروردگار پہ تو بھروسہ کر،
حرکت تو کر، برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ توکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے کا کام نہیں ہے، وہ رازق العباد ہے، رزق تو اس نے دینا ہے لیکن جدوجہد تجھے کرنی ہے۔ حرکت تو کرے گا، برکت دینا میرے رب کا کام ہے۔ یہ توکل تو اللہ کی منزل ہے۔ سمجھ آئی مومنین؟ توکل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انسان گھر میں بیٹھے رہے، نہیں، رازق العباد تو اللہ ہے، رزق تو اللہ دے گا، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں بسترے توڑ رہا ہوں، نہیں، حرکت تو کر، برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ صحیح معنوں میں توکل کی منزل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب ہاجرہ کتنی جلیلت القدر بی بی ہے، کتنی بزرگ بی بی ہے، حضرت خلیل خدا کی زوجہ ہے، خلیل اللہ کی زوجہ ہے، معصوم نبی اولی العزم پیغمبر حضرت ابراہیم کی زوجہ ہے، معصوم نبی حضرت اسماعیل کی ماں ہے، اولی العزم بی بی ہے۔ خالق کائنات کو جس کا دوڑنا صفا و مروہ پہ اتنا پسند آیا، مشیت نے ارادہ کر لیا، بی بی تیرا دوڑنا مجھے اتنا پسند آ رہا ہے، اگر قیامت تک کوئی حاجی صفا و مروہ پہ دوڑے گی نہیں، میں اللہ اس کا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ کتنی جلیلت القدر بی بی، کتنی بزرگ بی بی، جب دیکھا ہے کہ معصوم حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا ہے، شدت پیاس سے جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جناب ہاجرہ نے کیا کیا؟ کیا اللہ کے نبی کی زوجہ ہے، اللہ کے نبی کی ماں ہے، وہیں پہ ٹھہر کے دعا کرتی، بار الہ تو مسبب الاسباب ہے، میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، کیا اللہ پانی کا چشمہ برآمد نہ کرتا؟ لیکن بی بی ہاجرہ تلاش پانی کے لیے، تلاش آب میں کبھی صفا پہ دوڑتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے۔ بی بی ہاجرہ کا دوڑنا بتا رہا ہے کہ توکل تو مجھے اللہ کی ذات پہ ہے، لیکن عملی طور پہ میں دوڑ کے یہ بتا رہی ہوں کہ توکل کے ساتھ حرکت ضروری ہے، برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ توکل تو اللہ کی منزل پر آنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ محمد و آل محمد ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا واسطہ ہے، ہمارا ذریعہ ہے شفاعت کا، بخشش کا، لیکن توکل تو اللہ کی منزل پر اہل بیت کتنے فائز نظر آتے ہیں۔ خود یہی ابھی جناب خلیل خدا کا تذکرہ ہوا، جناب خلیل اللہ کا، حضرت ابراہیم کا، جس کو خلیل خدا کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ توکل کی کتنی عظیم منزل پہ فائز نظر آتا ہے ابراہیم۔ غور کیا کریں، فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں، واقعات سن کے بھلا نہ دیا کریں، فراموش نہ کر دیا کریں، ان سے کچھ نتیجے اخذ کیا کریں، ان سے کچھ سبق حاصل کیا کریں۔ کتنی بڑی آگ کا الاؤ روشن کیا نمرود نے، کس کی خاطر؟ حضرت ابراہیم کو جلانے کی خاطر۔ کتنی بڑی آگ، میلوں دور آگ کے شعلے، پرندے پرواز بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، تاریخی نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمرود نے بہت بڑی آگ کا الاؤ روشن کیا، پرندے آسمانوں پہ پرواز نہیں کر سکتے تھے، میلوں دور رہتے تھے حیوان، کوئی نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ کیسے پھینکا گیا حضرت ابراہیم کو آگ میں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ جناب ابراہیم کو، خلیل اللہ کو منجنیق میں بٹھایا گیا تاکہ دور سے آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا۔ خلیل خدا کو منجنیق میں بٹھایا گیا، منجنیق سے ہوا کی جانب اچھالا گیا۔ یہ مستند تاریخ ہے، ابھی آگ دور ہے، دیکھا ہے فرشتوں نے، خلیل خدا آگ کی جانب جا رہا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، مشکل کی گھڑی ہے۔ فنازل جبرائیل، جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، ابھی آگ کی جانب جا رہے ہیں، منجنیق سے ہوا میں ہیں۔ اے خلیل خدا، بہت بڑی مشکل آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم خدا جو توکل کی عظیم منزل پر فائز ہیں، جبریل پوچھتے ہیں، خلیل خدا میں جبریل امی ہوں، مقرب بارگاہ الہی ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، میرے لئے کوئی حاجت، کوئی خدمت، حکم دیں، آپ کو اس امتحان سے سرخرو کر دوں، آگ کو بجھا دوں، کوئی حاجت ہے؟ اب توکل تو اللہ کی منزل دیکھیے، کہتے جبریل حاجت ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ چاہتا ہوں مومنین شارجہ، توکل کی منزل ذہن میں رکھیے گا، حاجت رکھتا ہوں
لیکن تم سے نہیں رکھتا۔ اسرافیل آتا ہے، میکائیل آتا ہے۔ اللہ کا نبی اگر حکم دیں بارش برسا دیں، اس جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیں، آگ کا بڑا علاؤ روشن ہے، اس امتحان سے آپ کو عبور کر دیں، آپ کی مشکل آسان کر دیں، اگر تو ہمارے لئے کوئی حکم رکھتا ہے۔ میکائیل کہتا ہے، ہواؤں کے موکل کہتے ہیں، بارش کے موکل آئے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں آگ میں، منجنیق سے اچھالے گئے ہیں، ابھی ہوا میں ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، ابراہیم مسلسل انکار کر رہے ہیں، ملائکہ ہوا کے فرشتوں کو کہتے ہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، بارش کے فرشتوں کو کہتے ہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، ہاں مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ اب آخر میں فنازل جبرائیل، پھر جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اللہ کا نبی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مدد کی ضرورت ہے ہم سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ جناب ابراہیم خلیل خدا انگلی بلند کر کے کہتے ہیں جبرائیل امی تو جانتا ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ ذات بہتر جانتی ہے جس کی محبت میں آگ کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ توکل کی منزل، وہ ذات بہتر جانتی ہے جس کی خاطر میں اس آگ میں جا رہا ہوں۔ پھر حکم پروردگار ہوتا ہے، یا نارا کونی بردن سلامن علی ابراہیم، یا نارا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ توکل تو اللہ کی منزل۔ اور اسی ابراہیم خدا مہمان نواز تھے، کبھی ایک وقت کا کھانا اکیلے نہیں کھایا، کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا حضرت ابراہیم کے دسترخوان پہ، بہت بڑے مہمان نواز، تلاش کرتے، انتظار کرتے کہ کوئی مہمان آ جائے میں کھانا کھلاؤں۔ کبھی تاریخ کہتی ہے کہ اتنے بڑے مہمان نواز تپتی ہوئی دوپہر میں راستوں پہ کھڑے ہو جاتے کہ کوئی نہ کوئی مہمان ہے اس کے ساتھ کھانا تناول کروں۔ وقت ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جناب سارہ، یہ بھی زوجہ ابراہیم ہے، ایک دن آئیں اللہ کے نبی کے پاس خالی بوری لے کر، جناب ابراہیم مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتی اللہ کے نبی میرے سرتاج گھر میں اناج بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب جناب ابراہیم کو فکر ہوئی اناج ختم ہو گیا ہے، دسترخوان پہ مہمانوں کو کیسے بلاؤں گا؟ خالی بوری جناب سارہ نے دے دی ہے، تاریخ کا مستند ترین واقعہ۔ اب حضرت ابراہیم توکل تو اللہ کی منزل پہ خالی بوری لے کے گھر سے باہر آئے، کسی دروازے پہ جانا معیوب لگا، شرم آئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کسی دروازے پہ سوال کروں؟ یہی سوچ سوچ کے صحرا میں آتے ہیں، خالی بوری رکھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا لے کے جاؤں گا، اپنی زوجہ جناب سارہ کو کیا جواب دوں گا؟ شرم بھی دل میں آتی ہے کہ کسی دروازے پہ میں جا کے سوال کروں اناج کا، آٹے کا۔ اسی شرم میں بیٹھے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، خالی بوری میں صحرا کی ریت کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بوری میں ریت بھر چکے، کندھے پہ لاد کے گھر لائے ہیں اور ایک کونے میں کھڑی کر دی ہے۔ جناب سارہ نے دیکھا کہ اللہ کا نبی لایا ہے بوری بھر کے، خود اپنے حجرے میں چلے گئے، مصلی عبادت بچھایا ہے، دعا کے ہاتھ بلند کیے، مسبب الاسباب رب تو میرا حال بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، اناج گھر میں نہیں ہے۔ شرمساری سے بچنے کی خاطر میں بوری میں ریت بھر کے آیا ہوں۔ کافی دیر بیٹھے رہے ہیں، جب کافی دیر ہو گئی، دوپہر کا وقت ہو گیا، جناب سارہ نے آ کے حضرت ابراہیم کو اطلاع دی، اللہ کے نبی جلدی سے جائیے، کوئی مہمان لائیے، طعام تیار ہے، دسترخوان پہ میں نے بچھا دیا ہے۔ اللہ کا نبی حیران ہے، مہمان کو لایا، دسترخوان پہ بٹھایا، اب دیکھا ہے کہ بہترین آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں، کبھی روٹی کو دیکھتے ہیں، پھر آ کے جناب حاجرہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بہترین قسم کی آٹے کی روٹیاں کہاں سے آئیں، یہ اناج، یہ آٹا کہاں سے آئی؟ جناب سارہ مسکرا پڑتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر تو گزری تھی، آپ بوری میں اناج بھر کے لائے تھے، جب میں نے بوری کھولی بہترین قسم کا آٹا تھا، میں تو خود حیران ہوں کہ اتنی بہترین قسم کا آٹا کہاں سے آیا؟ جب یہ بیوی نے بات کی، آسمان کی طرف دیکھا ہے اور کہا ہے میرے اللہ واقعہ تو اپنے دوست کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، میں توکل تو اللہ کی منزل پہ ہوں۔ یہ توکل تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر، ایسا توکل چاہیے ہمیں، ایسا اللہ پہ بھروسہ چاہیے۔ ہم کیوں دنیا کی چوکٹ پہ سر جھکائیں؟ کیوں اپنا کسی کو خدا بنائیں؟ کیوں اپنا کسی کو ارباب بنائیں؟ وہ رب الارباب ہے، اسی سے مانگیں۔
بطفیل پنجتن مانگے، اسی وسیلے سے مانگے۔ ان ہستیوں نے ہم کو بتایا ہے کہ توکل ہے کیا۔ ائمہ فرماتے ہیں مومن کے دل میں حب دنیا آ نہیں سکتی۔ کیوں؟ مومن کے دل میں خالق کائنات نے ہم ائمہ کی محبت کو بسا دیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ پانچویں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دل میں ہماری بھی محبت ہو اور اسی دل میں دنیا کی بھی محبت ہو۔ امام فرماتے ہیں نہیں، قطعاً نہیں۔ مومن کے دل پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ مومن کے دل میں فقط ایک محبت اہل البیت علیہم السلام کی ہے۔ اس دل میں دنیا کی محبت نہیں آ سکتی، اور تمام برائیوں کی جڑ حب دنیا ہے۔ انسان کیوں 99 کے چکر میں پھر رہا ہے، دن رات کما رہا ہے، دن رات لگا ہے؟ نہیں، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ توکل کی منزل پہ آنا چاہیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خالق کائنات نے رزق ہر بندے کے مقسوم میں لکھ دیا ہے۔ رزق لکھ دیا ہے اللہ نے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر غلاف کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے سید المرسلین نے فرمایا تھا یا ایھۃ الناس، اے لوگو، کوئی شخص اس دنیا سے جائے گا نہیں جب تک خالق کائنات کی طرف سے دیا ہوا رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ توجہ چاہتا ہوں، آخری لقمہ رزق کا کھا نہ لے، کبھی اس دنیا سے نہیں جائے گا، کبھی روح پرواز نہیں کر جائے گی۔ مومن کے دل میں ہرس لالچ نہیں ہوتا، مومن کے دل میں طمع نہیں ہوتا۔ مومن توکلت علی اللہ کی منزل پر ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں مومنین شارجہ، امیر فرماتے ہیں رزق مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ حرکت تو کر رزق کے لیے، برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے کا نام توکل نہیں ہے۔ تو گھر سے نکل، یہ تیرا نکلنا عبادت پروردگار ہے۔ رزق حلال کمانا عین شریعت ہے، عین عبادت ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، حضور فرماتے ہیں کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کو وہ ہاتھ بہت زیادہ محبوب ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، جو رزق کما رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں، صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں۔ خالی ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے آپ، بلکہ آپ عبادت کی خاطر نکل رہے ہیں۔ آپ کا اپنی سیٹ پہ بیٹھنا عبادت ہے، خلوص نیت سے آپ کام کریں۔ یہی ائمہ علیہم السلام نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہی تعلیمات ائمہ ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ عین عبادت کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، ڈیوٹی کے ساتھ آپ کی عبادت میں یہ وقت شمار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپ رزق حلال کما رہے ہیں۔ رزق حلال کمانا کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن طلب دنیا ممنوع ہے۔ اتنی دنیا کی ہرس نہ کر کہ دنیا کرتے تو دین کو فراموش کر دے۔ 99 کے چکر میں ساری زندگی گزار لے، نہ تجھے مجالس یاد ہے، نہ تجھے دین یاد ہے۔ تو ہمیشہ رزق کما رہا ہے، کس کی خاطر رزق کما رہا ہے؟ اتنا حریص مت بن، ہے نا توجہ؟ یہ آج کی ضرورت کی باتیں ہیں۔ ائمہ چاہتے ہیں کہ مومن کا دین بھی کامیاب ہو، مومن کی دنیا کامیاب ہو، تو سرخرو ہو، معاشرے میں ایک ممتاز فرد ہو۔ غریب مسکین تجھے ائمہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو کمانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، معیار زندگی تیرا بلند ہو، لیکن کچھ حدود میں تو رزق کما، رزق میں برکت ہے، اپنا معیار زندگی بلند کر، لیکن اتنا زیادہ دنیا میں تو مگن ہو جا تو دین کو فراموش کر دے۔ 99 کے چکر میں پھر موت کے کنارے تک، قبر کے کنارے تک آپ پہنچ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنا دنیا میں مگن رہے کہ قبروں کے کنارے تک آ گئے۔ کیوں نہیں آیا تھا مجلس میں؟ مصروف تھا۔ کیوں نہیں آیا جمعہ نماز میں؟ وقت نہیں ملا۔ کیوں نہیں آیا فلاں پروگرام میں؟ کیوں نہیں گیا مومن کی عیادت کو؟ دنیا کے چکر میں تو دین کو فراموش نہ کر۔ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ تو اپنے لیے عذاب پیدا کر رہا ہے۔ تجھے چاہیے جتنا تو دنیا میں رہنا ہے اتنا کما، اچھی زندگی بال بچوں کے لیے گزارا کر، زیادہ ہرس میں نہ رہ۔ پانچواں معصوم فرماتا ہے الحریص محروم، حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ حریص آدمی کی مثال ریشم کے کیڑے جیسی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ریشم کا کیڑا ریشم بناتے بناتے ایک حد ایسی آتی ہے، ایک منزل ایسی آتی ہے، وہ ریشم کا کیڑا ریشم بناتے بناتے اسی ریشم کے اندر بند ہو کے، گھٹ ہو کے، دم ہو کے
مر جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں حریص آدمی کی مثال ایسی ہے، دنیا کماتے کماتے دین بھی فراموش کر دیتا ہے، آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ بھی نہیں بناتا، اسی دولت میں گھٹ کے مر جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ ریشم کے کیڑے جیسی مثال ہے، ایسا مت بن۔ الحریص محروم، ہمیشہ حریص آدمی محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر، مومن حرص نہیں کرتا، مومن توکل تو اللہ کی منزل پہ ہے، مومن کو اندازہ ہے، مومن یقین ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، حرکت میں نے کرنی ہے، جدوجہد میں نے کرنی ہے، اللہ برکت دینی ہے۔ امیر المومنین نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امیر فرماتے ہیں دنیا والے ذرا دیکھو، وہ اللہ رازق العباد ہے، رزق اس نے ہر حال میں دینا ہے، اس کی شان کریمی دیکھو، اس کی شان سخاوت دیکھو، اس کی شان ربوبیت دیکھو۔ کیا فقط مسلمانوں کو رزق دیتا ہے؟ کیا فقط وہ مومنین کو رزق نہیں دیتا ہے؟ نہیں بابا، آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس پروردگار کا جو عالمین کا پالنہار ہے۔ بابا اس کا رزق تو کافروں کو بھی جاتا ہے، مشرکوں کو بھی جاتا ہے، مومنین کو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا شان ربوبیت ہے، جیسے مومن کو دیتا ہے ویسے فرعون کو بھی رزق دے رہا تھا۔ وہ تو دوست کو بھی دیتا ہے، وہ تو دشمن کو بھی دیتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کی شان ربوبیت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب برستی ہے فقط پھولوں پہ نہیں برستی بلکہ کانٹوں پہ بھی برس رہی ہے، اس کی شان ربوبیت ایسی ہے۔ وہ تو فرعون کو رزق دے رہا تھا، وہ تو دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا سورہ الحمد میں الحمدللہ رب المسلمین، الحمدللہ رب المومنون، نہیں بلکہ اس کی تو شان کریمی، وہ بے نیاز رب ہے، وہ سخی رب ہے، وہ کریم رب ہے، وہ عالمین کا پالنہار ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 3 ایسی حالتوں میں وہ بندے کو رزق دیتا ہے، بندہ غور و فکر بھی نہیں کرتا، صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں۔ یہ تعلیمات آل محمد ہے۔ امیر فرماتے ہیں وہ تو ایسا کریم رب ہے، اس کی شان ربوبیت پہ قربان جاؤں۔ وہ تو مادر شکم میں بھی بچے کو رزق دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شکم میں مادر کی تاریکی کے پردوں میں کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ سائنس کہتی ہے کہ 4 مہینے کے بعد انسان شکم مادر میں روح اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور سائنس ثابت کرتی ہے کہ وہ ماں کے خون سے رزق لیتا ہے۔ وہ بچہ ابھی شکم مادر میں ہے، دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن کتنا کریم رب ہے، ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے، میرے کریم رب نے اس کے رزق کا انتظام ماں کے پیٹ کے اندر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شان ربوبیت دیکھے، اس کی کریمی دیکھے۔ سائنس ثابت کرتی ہے کہ بچے میں 4 ماہ بعد یا 5 ماہ بعد ہر روح آ جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ ماں کے خون سے رزق حاصل کرتا ہے۔ اب دنیا سے سوال ہے، کون ہے جو شکم مادر کی تاریکیوں میں اس معصوم کو رزق دے رہا ہے؟ وہ رزق خالق کائنات دے رہا ہے۔ پھر جب دنیا میں انسان آتا ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے، ماں باپ کی پہچان تک بھی ممکن نہیں ہے۔ اب جو رزق ماں کے پیٹ کے شکم کے پردوں میں داخل کر رہا تھا اب دنیا میں آیا ہے، کیا یہ رزق قطع ہو گیا؟ نہیں، یہی تو تعلیمات اہل بیت نبوہ ہے۔ خالق کائنات ماں کے سینے میں دودھ کے چشمے کو ابال دیتا ہے، اب وہ سینوں سے رزق حاصل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دوسری منزل ہے، شکم مادر میں رزق۔ باہر دنیا میں آیا، کمانے کے قابل نہیں ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، لیکن اس کی شان ربوبیت دیکھیے، بچہ رزق حاصل کر رہا ہے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں باپ کے دل میں رحم ہے، اب ماں باپ کے رزق پہ پل رہا ہے۔ اب پھر جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اعضاء و جوارے مضبوط ہو گئے، خالق کائنات نے اتنی طاقت دی ہے، اب جب تک اس کا سانس باقی ہے خود اپنے لیے کمائے، خالق کائنات برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رزق کی منازل ہے۔ مومن حرص نہیں کرتا، مومن کے دل میں حب جا، حب دنیا، حب دینار نہیں رکھتا۔ مومن تو پلٹ کے دیکھتا نہیں ہے، وہ تو توکل تو اللہ کی منزل پہ ہوتا ہے۔ جو کچھ خالق کائنات نے مقسوم میں لکھا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے، راضی برضائے اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے
کہ وہ بیچارہ کیسے گزارا کر رہا ہے. الحمدللہ میری تو اتنی تنخواہ ہے, اس غریب لیبر کی کیا حالت ہوگی. اپنے آپ سے نیچے دیکھو, آپ توکل تو اللہ کی منزل پہ آئیں گے. ہرس لالچ مت کیا کریں, جو کچھ مقسوم میں ہے خالق کائنات نے لکھ دیا ہے. مومن کبھی ہرس نہیں کرتا. دور مت جائیے. اپنے ایک بزرگ عالم دین کی مثال دیتا ہوں, نام مقدس اردبیلی ہے, نجف کے رہنے والے تھے, بڑے اولی العزم, بڑے جید عالم تھے, ابھی گزرے ہیں. نام مقدس اردبیلی ہیں, نجف کے رہنے والے ہیں, فقیہ ہیں, مجتہد ہیں, مرجع ہیں, تاکیبات صبح سے پہلے اٹھے ہیں نماز شب کی خاطر. نجف میں جس مدرسے میں قیام تھا, اس مدرسے کے باہر صحن میں ایک کنواں تھا. مستند ترین روایت علماء امامیہ نے لکھی ہے. اتنی بڑی عظیم ہستی, نام مقدس اردبیلی, نماز شب کے لیے وضو کرنے کے لیے اٹھے ہیں. پانی درکار ہے قبلہ کو, کنویں میں ڈول ڈالا ہے, ڈول واپس کھینچا ہے. تاریخ کہتی ہے ڈول میں پانی نہیں تھا, ہیرے جواہرات تھے. جب ہیرے جواہرات دیکھے واپس کنویں میں پلٹا ہے. دوسری دفعہ ڈول ڈالا ہے, دوسری دفعہ پھر سونا چاندی ہیرے جواہرات. اب جو دوسری بار ہیرے چاندی جواہرات دیکھے ہیں, پھر کنویں کی جانب پھینک کے غصے سے کنویں کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں اے کنویں کا پانی تو مجھے مت آزما, مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے, مجھے رضائے پروردگار کی خاطر پانی چاہیے. میں نے وضو کرنا ہے, مجھے پانی چاہیے, ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. یہ توکل تو اللہ کی منزل. اللہ اکبر. یہ توکل تو اللہ کی منزل. نہ ہرس, نہ لالچ, نہ کوئی شے. یہ ہمیں طریق اہل بیت, شیوہ اہل بیت یہ چیزیں سکھاتی ہیں. گھر میں 3 دن کے فاقے ہوتے تھے. حسنین شریفین فاقوں سے ہوتے تھے. جنگ خیبر کے بعد مولا امیر المومنین کے حصے میں مال غنیمت سے کئی کلو سونا آیا. تاریخ کا واقعہ. وہ فاتح خیبر جس کے زور شجاعت سے باب خیبر فتح ہوا, خیبر کا قلعہ فتح ہوا, جنگ خیبر فتح ہوئی. ہر صحابی کے حصے میں بہت مال غنیمت آیا. ایک زوجت رسول کہتی ہے جنگ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی تھی. یہ تاریخ کے لفظ ہیں. ہر صحابی کے حصے میں بڑا ہیرے چاندی سونا زیورات ہے, کئی کلو. مستند بات بتا رہا ہوں. امیر المومنین کے حصے میں بھی آیا. لیکن تاریخ گواہ ہے توکل تو اللہ کی اتنی منزل, سخاوت کی اتنی بڑی عظیم منزل. خیبر کے میدان سے آتے آتے مدینے تک وہ سارا سونا خوشنودی پروردگار کی خاطر, رضائے رب کی خاطر تمام فقیروں یتیموں میں بانٹ دیا. گھر میں خالی ہاتھ آئے ہیں. سیدہ پوچھتی ہیں یا ابو الحسن میں نے سنا ہے مال غنیمت بہت ملا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں ہاں سچ سنا سیدہ, لیکن رضائے پروردگار کی خاطر, خوشنودی خدا کی خاطر میں علی نے خیبر کے میدان سے لے کر گھر تک آتے آتے سارا وہ مال غریبوں, یتیموں, بیواؤں میں تقسیم کر دیا. جب یہ سنا سیدہ نے سجدہ شکر ادا کیا, الحمدللہ رب العالمین. یہ توکل تو اللہ کی منزل, یہ توکل الہی. مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے. ہمیں صحیح معنوں میں توکل کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے. مومن کی دنیا بھی کامیاب ہو, مومن کا دین بھی کامیاب ہو. اپنے امور کو خالق کائنات کے سپرد سونپ دینا ہے. اسی شے کا نام توکل ہے. یقین کی منزل تک. میں نے پہلے دوران تقریر, آغاز تقریر کہا تھا کہ امیر المومنین سے شخص نے پوچھا ما حد الایمان, امیر فرماتے ہیں الیقین. ما حد الیقین, امیر فرماتے ہیں توکل تو اللہ سب سے عظیم منزل ہے کہ آپ توکل کریں. اہل بیت نبوہ ہمارا سہارا ہے, ہمارا وسیلہ ہے. نقش زندگانی چہاردہ معصومین آپ کی نظر میں ہونی چاہیے, آپ کی نگاہوں میں ہونی چاہیے. وہ خود سید الشہداء کی دعا کا کتنا عجیب جملہ ہے, کتنا پیارا جملہ ہے. دعائے عرفہ میں سید الشہداء فرماتے ہیں میرے اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے, جیسا میں چاہتا تھا ویسا تو میرا رب ہے. اب میرے فخر کے لیے یہ چیز کافی ہوگی, جیسا تو چاہتا ہے ویسے تو مجھے اپنا عبد بنا لے. تسلیم و رضا کی منزل, رضائے پروردگار کی منزل. امام حسن کے سامنے ذکر ہوا رسول اللہ کے ایک صحابی ابا ذر غفاری کا. امام حسن بیٹھے ہوئے, حسن سبز قبا. کسی نے کہا ہے
اے فرزند امیر المومنین، آپ کا جد کا صحابی ابا ذر غفاری، جس کے متعلق خود رسول فرماتے ہیں آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو حضرت ابا ذر سے سچا ہو، وہ فرمایا کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، میرے اللہ، میں ابا ذر غفاری کو صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے، دولت سے زیادہ مجھے غربت اچھی لگتی ہے۔ لوگ پوچھتے ابا ذر کیوں؟ ابا ذر کہتے ان دونوں حالتوں میں رب زیادہ یاد آتا ہے۔ مولا امام حسن، کیا نانا کا صحابی صحیح کہتا تھا؟ فتبسم امام مسکرا کے فرماتا تھا وہ اپنی معرفت کے مطابق صحیح کہتا تھا، تو مولا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا فکر ہے؟ امام فرماتے ہیں ہماری انداز تو یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بندہ ہوتا کون ہے؟ اپنے لیے شے طلب کرنے والا، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، جس حال میں اللہ رکھے ہم اہل بیت شکر کرتے ہیں۔ یہ توکل کی عجیب منزل ہے، جس حال میں رکھے۔ اور قربان جاؤں سادات کی کنیز فضا پہ، جس نے ساری زندگی اہل بیت کے ساتھ وفا کی ہے۔ اولین اسلام میں جب آئی نا، اہل بیت کی خدمت میں کنیز بن کے، بی بی کا تعلق اتھوپیا سے تھا۔ دو روایتیں ہیں جو میں نے روایت پڑھی ہے اس بی بی کی تاریخ، 120 سال بی بی کی عمر رہی ہے، طویل زندگانی ہے، اتھوپیا سے تعلق تھا۔ اولین زمانے میں کنیز بن کے آئی، اہل بیت کے گھر کی خدمت کر رہی ہے، دیکھا ہے فاقے ہیں، حسنین شریفین کتنے کتنے دن فاقے سے رہتے ہیں۔ کیمیا گر تھی بی بی، اپنے ملک سے یہ کیمیا گری جانتی تھی۔ تاریخ ہے، مستند واقعہ بی بی فضا کی سیرت میں لوگوں نے لکھا ہے۔ کچھ کر کے امیر المومنین کی خدمت میں کچھ سونا بنا کے لائی یا کچھ چاندی بنا کے لائی۔ امیر فرماتے ہیں فضا یہ کیا ہے؟ نام میمونہ ہے، بنت اشکبوس ہے، معرفت رکھنے والی عارفہ بی بی ہے۔ قربان جاؤں اس بی بی کی وفا اور عظمت پہ۔ مولا چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے فاقے سے رہتے ہیں، میں کیمیا جانتی ہوں، میں نے کچھ محلول تیار کی ہیں، یہ میں سونا چاندی بنا کے لائی ہوں، حسنین شریفین کی غربت نہیں دیکھ سکتی۔ امیر فرماتے ہیں تو نے تو وفا کی ہے۔ امیر نے ٹھوکر ماری ہے، کہا فضا تھوڑا قریب آنا، زمین میں دیکھ۔ فضا کہتے جب میں نے زمین کی گہرائی میں دیکھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے دریا ابل رہے تھے۔ امیر فرماتے ہیں ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ بس اس دن سے عارفہ ہو گئی، مقام اہل بیت کو پہچانتی تھی، خوش ہوتی تھی خدمت کرتے کرتے۔ بڑی وفا ہے بی بی کی، کبھی زندگی موقع ملا پوری مجلس جناب فضا پہ میں عرض کروں گا۔ سادات کی کنیز ہے، ہمارے لیے تو ملکہ کا درجہ رکھتی ہے، جس نے اہل بیت کی خدمت کی ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے، اور درجہ کتنا بلند ہے بی بی فضا کا۔ رمضان کے دنوں میں ایک دن جناب سیدہ نے اپنے بابا کو افطار کی دعوت دی، رسول پاک آئے۔ دوسرے دن علی مرتضیٰ نے دعوت دی، حضور آئے۔ تیسرے دن حسن حسین فرماتے ہیں نانا ہم بھی کم سین ہیں، کل آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے افطار کریں گے، نانا آپ ہمارے مہمان ہو جائیے۔ رسول پاک آئے، جب جانے لگتے ہیں یہی فضا آتی ہے، یا رسول خدا میں بھی اس گھر میں رہتی ہوں، آپ مجھے بیٹی مخاطب کرتے ہیں، حسنین شریفین مجھے اماں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، حضور کل مجھے بھی فخر بخشیے، آپ کل میرے مہمان ہو جائیے۔ جب حضور وقت افطار تشریف لائے اور سیدہ نے پوچھا بابا آج کس کے مہمان ہیں؟ کہا ہے آج میں اپنی بیٹی فضا کا مہمان ہوں۔ بی بی زہرا فضا کو فرماتی ہیں فضا پہلے بتا دیتی، میں اپنے بابا کے لیے افطاری کا انتظام کر دیتی آپ کے ساتھ مل کے۔ بی بی فرماتی ہیں فضا فرماتی ہیں میں کوئی بے وارث ہوں، میں تو آپ کی خدمت کرتی ہوں، ذرا چل کے میرے حجرے میں تو دیکھیے۔ اب تاریخ ہے پنجتن پاک جب بی بی فضا کے حجرے میں آئے نا، رسول پاک نے دیکھا کہ دسترخوان پہ جنت کی نعمات، جنت کے کھانے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں بیٹی تیری اس کنیز کا رتبہ مریم بنت عمران سے کم نہیں ہے۔ مریم کے لیے آسمان سے کھانے آئے تھے، فضا کے لیے بھی آسمان سے کھانے آئے۔ اتنی عارفہ خاتون، اتنی عارفہ بی بی، ساری زندگی اہل بیت کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور تاریخ میں نے شاید کسی ذاکر سے، ایک عالم سے یہ بھی سنا تھا کہ حضور اس دنیا سے جا رہے ہیں، پنجتن پاک ہمراہ ہیں، فضا کو بلایا ہے، بیٹی فضا اگر کوئی خواہش ہے، کوئی دعا ہے تو مانگ۔ کچھ نہیں مانگا، ایک شے مانگی ہے حضور سے، مولا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کر سکتے ہو تو میری زندگانی طویل ہو، میری عمر طویل ہو۔ اسی موقع پہ ایک عالم کی زبانی سنا تھا، بی بی نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ اتنی عمر دے کہ میں کربلا، کوفہ و شام میں جناب زینب کی خدمت کر سکوں، واہ غربت واہ حسرت۔ اتنا پیار جب بی بی سیدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کی زبان پہ ایک ہی جملہ آیا،
بہن فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہوگی۔ اور بی بی نے وعدہ کیا تھا سیدہ سے، تیری بیٹیوں کی خدمت کروں گی، میں نے رسول پاک سے زندگانی مانگی ہے۔ کربلا، اللہ اکبر، شام غریباں، یہ جناب فضا بی بی زینب کے ہمراہ رہی ہے، سادات کی بچوں کی خدمت کرتی رہی ہے۔ کوفہ میں بی بی ساتھ ہے، کتنی مشکلات بی بی نے صبر کے ساتھ گزارا کیا تھا، ضعیف العمر ہو چکی ہے، لیکن دل میں اہل بیت کی خدمت ہے، قدم قدم پہ شہزادیوں کی خدمت کر رہی ہے۔ بعض مقامات پہ میں نے پڑھا ہے کہ خود بی بی زینب فرماتی، اماں فضا تو میری ماں کی جگہ پہ ہے، اتنی خدمت نہ کیا کر، رو کے کہتی میں نے آپ کے نانا سے دعا کرائی تھی، میرے اللہ فضا کو اتنی زندگی دے کہ ساری زندگی خدمت اہل بیت کرتی رہوں۔ اسی بی بی فضا کا روزہ آج باب الصغیرہ شام میں ہے، عارفہ بی بی ہے۔ اللہ اکبر، بس چند لفظ سنانا چاہتا ہوں، وقت کے اندر مجلس کے اختتام ہوگا۔ فضا تیری وفا پہ قربان جاؤں، ساری زندگی اہل بیت نبوہ کے ساتھ وفا کی ہے، خدمت گزار بی بی ہے، چاہے وہ شام غریباں ہو، الحافظ والحفیظ پہرے دیتی رہی ہے، بچوں کا خیال کرتی رہی ہے۔ آ گئی ہیں بیبیاں دربار شام میں، اللہ اکبر، علی کی بیٹیاں کجا، شرابی کا دربار کجا، اللہ اکبر، وہاں غربت مجلس شراب کجا، بنت بو تراب کجا، اللہ اکبر، خاک شفا سے بالوں سے منہ چھپائے بیبیاں دربار میں آئی ہیں۔ مقدمین ذاکر پڑھتے تھے، علی کی بیٹیاں اس مقام پہ آ گئیں جس مقام پہ آنے کی لائق نہیں تھی، اللہ اکبر، واہ غربت۔ دربار میر شام کا منظر عجیب ہے، زینب کو مل رہی ہے وراثت بطول کی، اللہ اکبر۔ اسی موقع پہ سجاد فرماتے ہیں کاش میں اس دنیا میں نہ آیا ہوتا، اللہ اکبر۔ سنہری کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ظالم تخت پہ بیٹھا ہے، میری زبان میں طاقت نہیں ہے، ایک تاشت طلا میں سر سید الشہداء ہے، اللہ اکبر۔ یہ کمینہ بیٹھا ہے، علی کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ میں نے مقاتل کی کتب میں روایت پڑھی ہے، اس ملعون کے ہاتھ میں چوب خضراء ہے، یہ امام کے لبوں پہ رکھتا تھا، میں نے تو لکھن رکھنے کا نام یوز کیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ صحابی ہے، ابو برزہ صحابی ہے، کھڑا ہو گیا چیخ مار کے کہتا ہے کمینہ حسین کے ہونٹوں سے چھڑی ہٹا دے۔ یہ یزید کہتا ہے کیوں؟ یہ صحابی کہتے ہیں حسین کم سن تھا، نانا کی گود میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا اللہ کا نبی بار بار ان لبوں کو چومتا تھا، واہ غربت۔ علی کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، مستند دربار کی روایت ہے، یہی کنیز حبش، یہی فضا سب سے آگے بالوں کا پردہ بنا کے ٹھہری ہوئی ہے۔ جناب فضا کی پشت پہ علی کی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ اپنا سر لگا کے رکھی ہوئی ہے، قطار در قطار بیبیاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ صحیح روایت دربار کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب زینب رو رہی ہیں، رو کے فرما رہی ہیں بی بی اماں فضا دعا کر، میں مر جاتی اس دربار شرابی میں نہ آتی۔ ہماں میری ماں کا میت رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، یہ کمینہ شرابی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں کبھی بابے کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ اب دربار کی روایت ہے، یہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے، کوشش کر رہا ہے میں بی بی سے کلام کروں، جب کلام کا نام آیا رو کے بی بی کہتی ہے اماں فضا میرے سامنے کھڑی رہنا، میں اس ظالم سے کیسے بات کروں، میں نے تو بابا سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ یزید نے دیکھا ہے کوئی کنیز حبش بی بی کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے، ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے اے کنیز حبش آگے سے ہٹ جا۔ اب جب آگے سے ہٹ جانے کا حکم ہوا ہے، دربار میں رو کے کہتی ہے ظالم یہ ذریت آل بیت نبوہ ہے، اور یہ محمد
محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ظالم مر جاؤں گی آگے سے نہیں ہٹوں گی۔ مستند دربار کی روایت ہے، جب بی بی فضا نے کہا ہے سامنے سے نہیں ہٹوں گی، یہ کمینہ یزید کی جانب مخاطب ہو کے کہتا ہے کوشش کر اس ضعیفہ کو آگے سے ہٹا، اب میری زبان میں طاقت نہیں ہے۔ شمر تازیانہ ظلم کا لے کے فضا کی جانب چلا ہے، بی بی زینب نے دیکھا ہے، رو کے کہتی ہے ماں فضا ہٹ جا، اور تو میری ماں کی جگہ ہے۔ رو کے کہتی ہے کیسے ہٹوں، اسی دن کے لیے، اسی گھڑی کے لیے تیرے نانا سے عمر مانگوں گی، او مر جاؤں گی، او تیرے سامنے سے نہیں ہٹوں گی۔ علی کی بیٹی کہتی ہے نہیں، میں حکم دیتی ہوں، ثانیہ زارا ہو کے حکم دیتی ہوں ہٹ جاؤ۔ اب بی بی فضا نے دیکھا ہے دربار یزید میں کوئی حبشی جوان ہے جو یزید کے دربار کا پہرا دے رہے ہیں۔ کنیز سادات ان حبشیوں کی جانب یہ کہتی ہے میں میمونہ بنت اشکبوس ہوں، ہائے ہماری شہزادی اس حال میں۔ یہ حبشی جوان یزید کو کہتا ہے خبردار، اگر اس پہ کوئی ظلم ہوا اور خون کی ندیاں دربار میں بہہ جائیں گی۔ یہ کمینہ طاق سے اشارہ کرتا ہے چھوڑ دو فضا کو، چھوڑ دو اس کنیز کو، اس کے وارث آ گئے۔ ازادار مومنین شارجہ بیٹھے، جب بیبیوں نے سنا ہے یزید کہتا ہے فضا کو چھوڑ دو، اس کے وارث آ گئے، اللہ جانے بیبیوں کے دل ہل گئے۔ میں نے دربار کی روایت پڑھی ہے، جب زینب ام کلثوم نے یہ سنا ہے کنیزوں کو بچانے والے آ گئے، بیبیوں نے رخ نجف کی جانب کیا ہے، رو کے کہتی ہے بابا علی وہ کنیزوں کو بچانے والے آ گئے، ہم تیری بیٹیاں، او بڑے